السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں افتخار شرازی کا سلام قبول کیجیے۔ اگر کانسٹیٹیوشن پڑھیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ گورنر کسی بھی صوبے میں وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ ان کا کردار ایک آئیز اینڈ ایئر کا، گویا کہ صوبائی حکومت کیسے کام کر رہی ہے، ان کی پرفارمنس کیسے ہے، ان کا فیڈ بیک وفاق کو کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اور آج ہم موجود ہیں خیبر پختونخوا کے صوبائی دارالحکومت پشاور میں، اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ السلام علیکم جی۔ گفتگو کا آغاز تو اس خبر سے کریں گے جو بڑی گرم ہے آج شہر میں، بلکہ پچھلے 2 روز سے ہے۔ گویا کہ گزشتہ دنوں کور ہیڈ کوارٹر پشاور میں، جہاں پہ مسلح افواج کے سربراہ آرمی چیف سید آصف منیر صاحب بھی موجود تھے، سیاسی اکابرین بھی تھے، اور جو اس کے بعد پریسر آیا اس میں تو ایک امپریشن تھا کہ جو صوبے کے اندر اس وقت دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ چل رہی ہے، آپریشن چل رہے ہیں، اور ساتھ میں افغانستان کے مسئلے کو ڈسکس ڈبیٹ کیا گیا۔ تو کچھ تھوڑا سا بتائیے کہ وہاں پہ ماحول کیسا تھا، کیا گفتگو ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آرمی چیف صاحب آئے تھے اور انہوں نے ان کی اپنی ایک انگیجمنٹ تھی پشاور میں، اور ساتھ ہی انہوں نے کے پی میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، میجورٹی پولیٹیکل لیڈرشپ، ان کو دعوت دی تھی ملاقات کی۔ وہ آئے، ایک غالباً آؤٹ سائڈ کے پی تھے، وہ جماعت اسلامی کے جو امیر حافظ نعیم صاحب تھے، باقی تمام خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ وہاں پر موجود تھی، اور سب نے انہوں نے اوپننگ ریمارکس ہی، پھر سب نے اپنی جو ہے باری باری اپنے اظہار خیال بھی کیا، کوشچن آنسرس بھی ہوئے، چیزیں بھی ہوئیں، بہت اچھی گفتگو بھی انہوں نے بتایا، اور یہ تاثر انہوں نے کہا کہ آپ کے صوبے میں چل رہا ہے یا پاکستان میں چل رہا ہے کہ ہم کوئی آپریشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یا کوئی ہم افغانستان پہ ہم کوئی حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس تاثر کو انہوں نے بالکل ہی ریجیکٹ کیا کہ نہ کوئی آپریشن ہو رہا ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے۔ لیکن ہاں، اگر کہیں پہ ملیٹنٹس ہوں گے جو آئین کو توڑیں گے، جو قانون کو توڑیں گے، ان کے خلاف جو ہے انٹیلیجنس بیس آپریشن ڈیفینیٹلی ہوں گے۔ اگر آپ بولیں کہ جی ہم کوئی جھتے ہیں اور جو کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کریں گے، یا ایسی کوئی چیز ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج ہوگا، تو دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ اس میں آپ سندھ میں دیکھیں آج رینجرز موجود ہیں صوبائی حکومت کی ریکویسٹ پہ، آج بلوچستان میں فوج اور ایف سی موجود ہے بلوچستان کی حکومت کی ریکویسٹ پہ۔ اس پہ دیکھیں جو ابھی آپ میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ ایک وہ تھا کہ میں نے ابھی یہی بات کی کہ دیکھیں اگر ہم فوج سے، ٹھیک ہے جب بھی ایمرجنسی ہوتی ہے ہم بلاتے ہیں، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، آفات جب بھی آتی ہیں، بالکل انٹرنل آپریشن بھی بلا رہے ہیں، سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، دیکھیں پھر اگر سب چیزیں ہم ان کو بولیں تو پھر پروونشل گورنمنٹ کی طرف اسٹینڈ کرتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ فوج انکروچمنٹ کرتی ہے ہماری چیزوں میں۔ جب آپ چیزیں ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں اور ان کو آپ بلا رہے ہیں یا آپ وہ کر رہے ہیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ آئیں گے۔ آپ اپنی کیپیسٹی کو دیکھیں۔ تو میرے سے یہ سوال تھا کہ جب ہمارا 18th امینڈمنٹ کے بعد ایک NFC ایوارڈ ہوا تھا، اور اس میں جو ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی تھے، پرائم منسٹر بھی تھے، ہماری اتحادی حکومتیں بھی تھی، جنرل نے پاس کیا، اور اس میں پریزیڈنٹ صاحب کی ایک وہ تھی تجویز تھی کہ کے پی کو ہم خیر پختونخوا کو 1% جو ہے وار آن ٹیرر دے ہوئے جنگ لڑ رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کو بڑا آئے روز ہمیں ان کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے، تو 1% آف NFC ایوارڈ ہمیں جو ہے وہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہمیں دیں گے۔ تو اس 1% آف NFC ایوارڈ میں آج تک جب آپ سے میں بات کروں ہمیں 528 ارب روپے ملے، جو کہ بڑی رقم ہے۔ اور پچھلے دنوں اسمبلی میں کویسچن ہوا ہے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ہمیں 499 کچھ مطلب 500 کے لگ بھگ ملے، لیکن آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ تقریباً 528 ارب مل گئے۔ تو میں ان سے کہا، میں کہا آپ صوبائی حکومت سے یہ پوچھیں 500 ارب گیا کیا ہے، جب ہمارے پولیس تنخواہیں سارے صوبے میں سب سے کم ہے، چاروں صوبوں کی کمپیریزن کریں، ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں نہیں ہیں، ان کے پاس گیجٹس نہیں ہیں، ان کے پاس لیب نہیں ہے، ان کے پاس مطلب ہے کہ اکوپمنٹس نہیں ہیں، صحیح، تو آخر کہیں تو خرچ ہوا ہے نا۔ لیکن وہ تو گلا کرتے ہیں کہ سابق فاٹا کا مرجر تو فیڈرل سبجیکٹ تھا، 1400 ارب تو ہم خرچ کر چکے ہیں۔ چھوڑ دیں نا، ایک چیز ہے آپ کو ایک چیز ملی ہے کہ آپ نے اس چینل میں آپ نے کیمرہ خریدنا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میرے پاس مائک نہیں، میں مائک لے آؤں کیمرے کی جگہ، بھائی آپ کو ایک ہیڈ میں پیسے ملے ہیں تو آپ نے وہاں خرچ کر لیں۔ وار آن ٹیرر پہ 1% صرف سیپریٹ ہے، صحیح ہے، اٹس جسٹ فار وار آن ٹیرر۔ ٹھیک ہے بھائی آپ اپنے پولیس کو جب اپگریڈ نہیں کریں، آپ مجھے بتائیں آپ کے پولیس چوکی پہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ کے فوجی جوان بھی کھڑے ہیں، اب آپ کے جو ملیٹنٹس ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ انفارچونیٹلی افارچونیٹلی جو بھی کہیں آپ کے بارڈر پہ جو ملک ہے افغانستان، ہر چند سالوں بعد ایک سپر پاور آتی ہے اس کو فتح کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ روس آئی جب جا رہی تو ہمیں کراشنکوف اور جو ہے نشاور چیزیں، منشیات کا کلچر دے کے چلے گئے، بالکل ایسے۔ نیٹو فورسز آئیں گئی
جو گن چھوڑ کے گئی ہیں اسلحے کی صورت میں، ٹیررزم، آج وہ اسلحہ جو ہے ان کا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں لے گئے، سب کچھ ادھر چھوڑ کے چلے گئے. بالکل. آج وہ ان کے نائٹ ویژن، ان کے تھرمل، ان کے جو آپ کے سنائپرز بندوقیں ہیں، اب 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر سے آپ کی پولیس چوکی پہ خدا نخواستہ وہ جب حملہ کرتے ہیں اور آپ کے پولیس والے کو وہ شہید کرتے ہیں، تو رات کو کیا دیکھیں گے؟ یہاں سامنے تک یہ دیکھ سکیں گے نا، ان کی آپ کہاں سے گولی آ رہی ہے اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس کے مقابلے ہم نے کیا اکوپ کیا ہے؟ اب 500 ارب روپے منہ سے کہنا بڑا آسان بات ہے، لیکن وہ خرچ کدھر ہوئے؟ ہم تو یہ پوچھیں خرچ کدھر ہے. لیکن آپ پھر سی ایم صاحب کو بڑی ناگواری سے مجھ سے سوال جب، کیونکہ ان سے تو کبھی کسی نے سوال کیے نہیں ہے نا. صحیح. تو میں کہا یہ صاحب دینے کدھر گئے پیسے؟ صحیح. پھر جس کے پاس جواب نہیں ہوتا وہ واک آؤٹ کر کے کہتا ہے میں باہر جا رہا ہوں، میں نے سگریٹ پینی ہے، کیونکہ آپ کے میرے علاقے کا بندہ آپ کو زیادہ پتا ہے. تو وہ جو ہے اب مطلب ہے کہ آپ جواب نہیں تھا نا. جی جی. جب جواب نہیں ہوتا تو آپ اگر ہوتا تو میں بتاتا میں نے ادھر ادھر خرچ کیے. لیکن بحیثیت گورنر آپ کو کیا لگا ہے؟ کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی اور اس کے بعد جب آپریشنز کی پولیٹیکل اونر دی گئی تھی تو کامیابیاں ملی تھیں. تو اس وقت خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ایک پولیٹیکل اونرشپ لے رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اس فرنٹ پہ؟ بالکل نہیں لے رہی. دیکھیں 2 چیزیں ہیں وہاں، اس وقت 2 چیزیں تھیں. ایک 2008 سے 13 جب آپریشن ہو رہا تھا، آپ کو پتا ہے کہ یہاں کے چیف منسٹر نے، پرائم منسٹر نے جی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کیا تھا. جی. ان کو آن بورڈ لیا تھا، ان کے ساتھ ہم چلے. آپ کو پتا ہے سوات آپریشن میں ہم نے پھلے نظام عدل ریگولیشن پاس کیا. لوگ چیخ رہے تھے یہ کیا ہو گیا، اور ویسٹرن کنٹریز بھی چیخ رہے تھے. ہم نے کہا نہیں، لوگوں کی ڈیمانڈ ہم نے کیا. جی. جب انہوں نے نہیں مانا پھر ہم نے آپریشن کیا تو سارے پولیٹیکل. اور اس وقت یہ چیزیں بھی ہوتی تھیں جب خیر وہ مرکزی آپریشن تھا اور ہم نے آپریشن کیا، اس وقت ڈی جی ایس پی آر اور آپ کے جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہوتے تھے کائرہ صاحب، اکٹھی پریس کانفرنس کرتے تھے، اونرشپ لیتے کہ یار یہ صوبہ مرکزی حکومت پلس فوج یہ کر رہی ہے. ٹھیک. اب آپ مجھے بتائیں کہ صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا میں آپ نے ذرا یہاں کے بیورو چیف اور اپنے اس سے پوچھیں جو کور کرتے ہیں، جب فوج کے خلاف قراردادیں پاس ہوں، جب فوج کے خلاف ایسے الفاظ استعمال ہو جس کو اسپنش نہ کیا جائے، آپ میرے خلاف فار ایگزامپل کر لیں یا آپ ہے یا کسی اور شخصیت کر لیں، مجھے آپ سے شکوہ ہوگا نا، لیکن میں یہ نہیں بولوں گا آپ کا چینل جو ہے ڈان جو ہے ایسے ایسے. صحیح. آپ شخصیت پہ جائیں. وہ آپ جب اس قسم کی قرارداد چیزیں پاس کریں گے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو لیڈرشپ نے اس کا گلہ بھی کیا کہ نہیں کیا؟ یہ سوال دیکھیں پولیٹیکل ڈسکشن تو ہوئی نہیں تھی نا جو بڑے. لیکن آج کوئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ خبر نشر بھی ہوئی ہے میڈیا ہاؤسز پہ کہ باقاعدہ کنسرنز کا اظہار لیڈرشپ کی جانب سے کیا گیا ہے کہ اس میٹنگ کو پولیٹیکل بنانے کی کوشش کی گئی ہے. بیرسٹر گور کے بارے میں آپ نے بھی تصدیق کی کہ ملاقات میں موجود تھے اور کہا یہ گیا ہے کہ انہوں نے اپنے پولیٹیکل میٹرز کو اس میٹنگ میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن بڑے کلیئرلی کہا گیا ہے کہ معاملات اب سیاستدانوں سے. 1-2 لوگوں نے پولیٹیکل چیزوں پہ ڈسکشن کی جس پہ بالکل بڑے تحمل سے جو ہے انہوں نے سوال بھی سنے اور جوابات بھی دیے. اب دیکھیں اگر بیرسٹر گور صاحب میرے سینئر رہے لندن میں پڑھ رہے ہیں، دن دیہڑے ایک میٹنگ ہے، میں تو اس کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ موجود نہیں تھے. یا تو کہہ دیتے کہ میرا جو ہے یہاں پہ آنا جو ہے میں آ گیا ہوں، لیکن آپ لوگ مہربانی کریں، ریکویسٹ ہے کہ مجھے جو ہے ذکر نہ ہونا، میرا ذکر نہ ہو، تو بتا دیتے. آج تصدیق کر دی ویسے انہوں نے. میں تو مجھے کل میٹنگ میں پوچھا، میں کہا جی وہ موجود تھے، لیکن ان کی سیپریٹ میٹنگ اگر کسی کے ساتھ ہوئی مجھے نہیں پتا. ہماری میٹنگ میں تو وہ موجود تھے. آج تو کانٹینٹ بھی آ گیا نا اس کا باہر. تو مسئلہ یہ کہ اگر ایک چیز ہے تو میں کیوں اس سے چھپاؤں؟ نہیں، آپ کے خیال میں پولیٹیکل میٹرز ڈسکس ہوئے وہاں پہ، کوشش کی گئی ہے؟ دیکھیں سیکیورٹی میٹر میں پولیٹیکل میٹر جو ہے وہ میٹر مطلب ہے اس کو نہیں. آپ کو پہلے اپنی سیکیورٹی اپنے صوبے کی صورتحال دیکھیں پرابلم یہ جو میں نے پہلے اسمبلی کی بات کی، پھر آپ مجھے بتائیں آپ کی اور میرے ضلع کیا پوزیشن ہے، لکی مرود کیا پوزیشن ہے، وزیرستان کیا پوزیشن ہے، بنو کی کیا پوزیشن ہے. اس طرح آپ آ جائیں کورم کی سچویشن کو دیکھ لیں. صحیح. میں نے اس میں بھی بات کی کورم کی. ایک 25 کلومیٹر روڈ ہے اور صوبائی حکومت اس کو مطلب اس کو ریٹ آف دی گورنمنٹ کام نہیں کر سکتی ہے. ایک دن تو نہیں ہو، کتنے دن ہو گئے، مہینے کتنے ہو گئے، آپ ریٹ آف دی گورنمنٹ کام نہیں کر سکتے. اب پرابلم یہ ہوتا ہے نا کہ جو چیزیں ان کو کرنی ہے وہ ہمیں کرنی پڑ جاتی ہیں. اب میں نے جب ان کا گلہ یہ بھی ہے نا کنڈی صاحب کی علاقے تو فوج کی عملداری میں رہے ہیں سابق فاٹا، تو وہاں پہ کیسے صوبائی حکومت جا کے کچھ کرے؟ چلو اس کو چھوڑ دیں. ڈی خان فوج کے پاس نہیں، یقیناً آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سیٹلڈ ایریاز ہیں بنو لکی ٹانگ اس کے ساتھ. آپ مجھے بتائیں نا کہ واٹس ایپ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے، یہ ناکہ لگی ہے وہ ناکہ لگی، یہ تو ان کے ساتھ تو نہیں ہے نا. صحیح ہے. چلو یہ ان کی یہ ہم فار ایگزامپل ان کا بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ یار اس ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ 2013 میں ہم نے ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا. آج اس صوبے کی سچویشن آپ دیکھیں کیا پوزیشن ہے. آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں ابھی آپ کے پاس 12 سال حکومت ہو گئے. اب آپ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو یہ کیا ہے، یہ کوئی آج ڈیولپ ہوئے، اکتوبر سے یہ چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں، اب یہاں تک پہنچی ہیں. اور جب میں باہر تھا عمرے پہ میں آیا تو میں نے اناؤنس کیا کہ جی میں فلاں تاریخ کو جا رہا ہوں کورم، جو کہ ہمیں کوارٹ پہ انہوں نے کہا کہ آپ کوارٹ پر آ کے جرگہ کر لیں. اس ایک دن پہلے سی ایم صاحب بھاگ گئے
کہ کیوں یار میں چلا جاؤں. لیکن میں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا. میں نے کسی کو فون پہ ریکویسٹ کی, کسی بات خود چلا گیا. میں کوئی 10-12 ممبر ڈیلیگیشن, جس میں ANP کے صوبائی صدر بھی تھے, سکندر شیرپاؤ صاحب بھی تھے, امیر مقام صاحب بھی تھے, NDM کے لوگ بھی موجود تھے, MWM بھی تھی, ساجد نقوی کی پارٹی کے بھی تھے, سیمی الحق کی بھی پارٹی کے بھی, سب کو ہم لے گئے. ایک امپریشن دے گئی کہ ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز آپ کے پاس آئے جرگہ لے کر. پھر میں نے APC جو کہ صوبائی حکومت کا کام ہے وہ مجھے بلایا, بالکل ایسے ہی ہے, سوائے ایک جماعت کے تمام صوبائی جتنے بھی 16 جماعتیں یہاں پر موجود ہیں سب آئیں. لیکن پوٹی صاحب انفیکٹ اگر وہاں پہ جان بوجھ کے صوبائی حکومت امن قائم نہیں کر رہی تو پولیٹیکل لاس تو ان کا بھی ہو رہا ہے نا, لوگ ان سے ناراض ہوں گے, تو یہ کون سی جماعت ہو سکتی ہے کہ جو چاہے گی کہ ان کی بدنامی ہو؟ دیکھیں پرابلم یہ نہیں, پرابلم یہ ہے کب انہوں نے کہا یہ دیکھیں پچھلی حکومت میں 40,000 لوگ کس نے بات کی یہاں پر, دفاتر کون کھولنے جا رہے تھے؟ آپ کے خیال میں جو سافٹ کارنر ہے اس سے پرابلم؟ آپ مجھے بتا دیں, چلو میں غلط ہوں, آپ مجھے بتا دیں کہ ہمارے اس پورے ایک سال میں صوبائی اسمبلی میں کبھی 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ یا کابینہ میں لا اینڈ آرڈر ڈسکس ہوا ہو کہ جی ہم 2-3 دن اس پہ بحث کرتے ہیں کہ ہم اس کو ٹیکس سیٹل کر سکتے ہیں, یا کابینہ میں 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ڈسکشن ہوئی ہو کہ یار یہ لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن ہے, آئیں ڈسکس کریں اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر کی ہو تو پھر بھی ہم کہیں یہ سنجیدہ ہیں. وہ کہتے ہیں سبجیکٹو فوج کیا تو ہم ادھر کیا جا کے کریں گے, وہ تو خود ہی دیکھتے ہیں ان چیزوں کو. صوبائی حکومتیں تو وفاق بھی ریلیونٹ ہے اس میں تو سارا. نہیں وہ تو ان کی باتیں ہیں نا. اچھا, بٹ عملاً ان کے پاس اسپیس ہے, اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. نہیں کیا چلو مان لیتا ہوں کی بات, کیا انہوں نے صوبائی حکومت سے ریزولوشن پاس کی ہے؟ فوج کے خلاف تو ریزولوشن پاس کرتے ہو, کیا آپ نے امن و امان کے لیے ریزولوشن پاس کی ہے؟ صحیح, کہ ہم صوبائی حکومت یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور پھر دوسری بات ہے, دیکھیں آپ کی پولیس ہے, آپ کی پولیس کو بہت بہادر پولیس ہے, لیکن جب اب تک اس کو چیزیں پرووائڈ نہیں کریں گے, اور میں اپنے گنمین کو بندوق اور کارتوس نہیں دوں گا اور بولوں گا کہ یار آپ میرے جو ہے جو مجھ پہ حملہ کرے اس کو آپ اس کو ماریں گے, کیسے ماریں گے؟ ظاہری طور پہ نہیں کر سکتے. جب ان کو آپ ایگریسولی نہیں جائیں گے, جب آپ ان کو ڈی مورلائز کریں گے تو کیسے؟ میں کہتا ہوں کہ CTD جو خیبر پختونخوا کی ہے وہ سب سے بہترین CTD ہے پورے پاکستان میں. صحیح, لیکن ان کو وسائل دینا چاہیے. اب کچھ تو کچھ ان کو چیزیں, کیونکہ جب یہ چیزیں شروع ہوئیں ان کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات شروع ہوئے. اب میں بتاؤں کہ جو سوسائڈ اٹیک ہوا تھا پولیس لائن میں مسجد میں, جس میں تقریباً 80 سے 85 لوگ شہید ہوئے تھے جی, ان کے جو کلپریٹس تھے ان کو CTD نے پکڑا, اور غالباً کل عدالتوں میں اس پہ جو ہے کنوکشن بھی ہو گئی کہ باقی میں نے کی ہے, کنفیس کیا. اب دیکھیں آپ ایسی چیزوں کا مطلب ہے کہ سپورٹ کریں. صحیح, اب ان لوگوں کو آپ سپورٹ نہیں کریں گے, پیسے نہیں دیں گے اور کہیں گے یار ادھر بھی خرچ کر دو, گلی بھی بنا لو, نالی بنا لو, آپ نے دھرنا بھی اسی پہ دینا ہے, آپ نے جو ہے گاڑی بھی پکڑنی ہے کرائے پہ, اور آپ نے اسلام آباد بھی چڑھائی کرنی ہے, سب چیز انہی پیسوں پہ کرنی ہے, تو پھر پیچھے کیا ہوگا؟ لیکن کل کیونکہ اس دن کی میٹنگ سے متعلق جو باقی پارٹیسپینٹس تھے وہ بھی اب لوگوں کو آف دی ریکارڈ کچھ بتاتے پھر رہے ہیں, تو گویا کہ آف دی ریکارڈ ہوگا کیمرے میں نہیں, یہ تو خیر اب تو بہت ساری چیزیں آن دی ریکارڈ بھی آ گئی ہیں, لیکن وہ کہہ رہے کہ بڑی ہیٹڈ ڈبیٹ ہوئی ہے. اور میں یہ جاننا چاہوں گا, کیونکہ آپ نے اپنا موقف سامنے رکھا, وزیر اعلیٰ نے اپنا سامنے رکھا, تو گویا کہ جو اس وقت کی قیادت فوج کی تھی اس نے کس کے موقف کو درست تسلیم کیا؟ نہیں, میں ان کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ صوبے والے جو بار بار چیخ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے, اب وہ CM صاحب کہہ رہے ہیں مجھے 200 ارب نہیں ملے, بھائی وہ 500 کا تو حساب دو نا پہلے. یہ بتا دیں کہ یار میں نے یہ چیز کر لی, یہ چیز کر لی, تو جو بندہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے تو اس کو پتہ ہے خود ہی, جو کہتا ہے میں جا رہا ہوں باہر, کیونکہ اس سے سنا نہیں جا رہا تھا نا حقیقت. صحیح, تو بتاتا یہ تو ادھر مجھے یہ نہیں مل رہا, مجھے وہ نہیں مل رہا, مجھے یہ نہیں مل رہا. بھائی آپ کو جو چیز ملے اس کا تو حساب دینا, جب حساب نہیں دیتے تو پھر آپ میدان چھوڑ کے بھاگ. میں ان کو کیا تو کو بتانا چاہتا کہ یہ ایسی ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں جو ان کو پیسے ملے انہیں خرچ ہی نہیں کیے. صحیح, انفیکٹ. اور وہ جو کچھ کہا جا رہا ہے, کچھ الفاظ تو ایسے بھی کہتے ہیں کہ وہ آپ سے متعلق استعمال کیے جو میں بتا نہیں سکتا, لیکن لوگوں نے کہا ہے کہ شاید آپ کو انہوں نے روکا ہے, تو کچھ ایسا ہرگز نہیں تھا. نہیں, مجھے پتا ہے کہ ان کو کس میرے علاقے کے مجھے پتا ہے اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. شاید باقی لوگ لحاظ کر لیں, میں تو لحاظ نہیں کرتا نا. لیکن جب یہ ہے کہ جب میں نے بات چیت شروع کی اور میں جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا یہ غلط بیانی سے کام لیا, مجھے کہا جھوٹ بول رہے ہیں. میں کہا جی بالکل نہیں بول رہا ہوں, اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں آپ تھوڑا سا مینر سیکھیں, میری بات ختم ہو جائے اس کے بعد آپ کوشچن اپنا موقف سامنے رکھیں. لیکن آپ جو ہے بیچ میں انٹرپٹ نہ کریں, میں بالکل غلط بول رہا ہوں, سارا بیان میرا غلط ہے, اس کے بعد آپ بات کر لیں, پھر میں آپ کو جواب بھی دے دوں گا. لیکن ان کو یہ ہے کہ یہ سچ بتا رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں, سب کو بتا رہے ہیں, یہ تو میری حقیقت سامنے کھل رہی ہے.